الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عاشقان رسول، عنقریب ماہ رمضان کا چاند نظر آئے گا اور ہر طرف رحمت اور نور بھرا سما ہوگا۔ ماہ رمضان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے، اس میں آج ہم سنیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عبادات رمضان میں کیا کیا ہوتی تھیں۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جو جسم کو گناہوں سے مکمل طور پر صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جسم کے ساتھ ساتھ دل کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ گناہ گاروں کے گناہ معاف کراتا ہے۔ رمضان کا مہینہ نیکوں کے درجات بڑھاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ پاک کا قرب دلاتا ہے، اللہ کی نزدیکی دلاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے کام آنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ رزق میں کشادگی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اس مہینے کی برکت سے 11 مہینے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادات کا مہینہ ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان برکتوں، ماہ رمضان برکتوں اور رحمتوں کی کان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان مبارک میں میرے پیارے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، یعنی خصوصاً اہتماماً خوب عبادت بجا لاتے۔ یوں تو میرے نبی کا ہر لمحہ عبادت میں بسر ہوتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف ثواب والا ہی کام کرتے تھے۔ رمضان مبارک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے نماز پڑھتے، رمضان مبارک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں مانگتے، کثرت سے خیرات کرتے، خوب سخاوت کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا کچھ مختصر احوال آپ کو سیرت مصطفیٰ کتاب سے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے کتاب پڑھی، آسان اردو میں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً اپنے شہر سے آپ طلب کر سکتے ہیں، ویب سائٹ سے تو آپ فری آف کاسٹ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی غار حرا میں جا کر عبادت کرتے، ذکر کرتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ شب معراج 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے علاوہ اشراق کی نماز بھی ادا کرتے، چاشت کی نماز بھی ادا کرتے، تحیت الوضو بھی گاہے گاہے ادا فرماتے اور تحیت المسجد بھی ادا کرتے۔ صلاۃ الاوابین جو مغرب کے بعد، جو اشراق کی نماز ہے فجر کے بعد جب سورج نکل آئے، سن رائز ہو جائے، اس کے 20 منٹ کے بعد پاکستان ہندوستان میں پڑھی جاتی ہے۔ چاشت کی نماز جب سورج خوب روشن ہو جائے، اور تحیت الوضو یہ وضو کرنے کے بعد، اور تحیت المسجد جب مسجد میں جائیں وضو کر کے اور اس کا ٹائم بھی ہو، مکروہ ٹائم وغیرہ نہ ہو اس وقت، اور اوابین کی نماز مغرب کی سنتوں وغیرہ کے بعد، فرض اور سنتوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتیں اور نوافل ادا کرتے، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے۔ ساری عمر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے پابند رہے، راتوں کے نوافل مختلف پڑھا کرتے۔ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر آرام فرماتے، پھر اٹھ کر صبح کی نماز پڑھتے، پھر نماز پڑھتے، پھر صبح کی نماز پڑھتے، اور رات لمبی لمبی صورتیں آپ نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے، رکوع سجود بہت طویل ہوتے۔ اللہ اکبر، ساری رات بعض اوقات آپ بیدار رہتے، گھر والوں کو نماز کے لیے جگاتے، اعتکاف فرماتے، نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھتے، گڑ گڑا کر دعا کرتے۔ جی ہاں، دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ رمضان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ دور کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک تلاوت کرے دوسرا سنے، دوسرا تلاوت کرے تو پہلا سنے، جیسے حفاظ کرتے ہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات ساری رات نماز پڑھتے، دعاؤں میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ مبارک قدم متورم ہو جاتے، یعنی سوج جایا کرتے۔ سویا کیے نابکار بندے، رویا کیے زار زار آقا، سو گئی امت آقا جاگدا، لجپال نے کیتیاں رکھوالیاں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں عبادت کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ تو آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو۔ فرض نمازیں تو پڑھنی ہیں، فرض نمازوں سے پہلے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، نوافل بھی پڑھنی ہے، کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تراویح بھی پڑھنی ہے، سنت ہے، اور اشراق کی نماز بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، چاشت بھی نصیب فرمائے، اوابین بھی پڑھیں، اور کاش ہم تہجد بھی پڑھیں۔ سحری کے لیے اٹھنا ہے نا، روزہ رکھنا ہے، فرض ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے، استنجا وضو سے فارغ ہو کر 2 نفل پڑھ لیں عشاء کی نماز کے سونے کے بعد، تو دیکھیے سبحان اللہ، آپ کو تہجد کی نماز بھی نصیب ہو گئی، اور تہجد پڑھنے والے بلا حساب کتاب داخلے جنت کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں مقصد حیات سمجھنے کی توفیق دے۔ نام، مال، شہرت اور مال، مکان، گاڑی، بینک بیلنس، پراپرٹی، ہم اس کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ سب لوگ ہمیں جانیں، ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہماری بڑی شہرت ہو جائے، ہم فیمس ہو جائیں، نہیں، اس کے لیے نہیں۔ طرح طرح کے ہم کھانے کھائیں، ہم سوشل میڈیا میں غرق رہیں، اس کے لیے ہم نہیں آئے۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور بتائیے کہ ماہ رمضان مبارک میں بھی ہم عبادت نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ کہ رمضان مبارک میں عبادات کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں عبادت کا ثواب کس قدر، کس انداز سے بڑھایا جاتا ہے، آئیے کچھ اس تعلق سے میں آپ کو
مدنی پھول پیش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ اس بار کا رمضان ہمارا یادگار گزرے. ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ہم پڑھیں. کاش ہر نماز کے سنتیں اور نوافل بھی پڑھیں اور وہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ. کاش پورے رمضان میں تلاوت قرآن، درود پاک کی کثرت، ذکر اذکار کی کثرت ہو جائے. سبحان اللہ. ماہ رمضان کی شان دیکھیے کہ کعبہ مسلمانوں کو بلا کر نوازتا ہے اور رمضان گھر آ کر نواز دیتے تھے. سبحان اللہ. ہم گھر پر ہی ہیں، کہاں سفر کیا رمضان پانے کے لیے. اللہ اکبر. رمضان گویا کہ ایک بارش ہے اور کعبہ کیا ہے؟ کنواں ہے. کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، بارش خود نواز دیتی ہے. ہر مہینے کی خاص تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں خاص وقت عبادت ہوتی ہے. بقرعید میں چند مخصوص تاریخیں حج کی ہیں. محرم میں 10ویں تاریخ افضل ہے. رمضان میں ہر دن عبادت، ہر رات عبادت، روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد سحری کا انتظار یہ بھی عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا یہ بھی عبادت ہے. سحری بھی عبادت. ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی ہے. عاشقان رسول، ماہ رمضان وہ مبارک رب کا مہمان ہے. سبحان اللہ. کہ علماء فرماتے ہیں جو رمضان میں مر جائے اس سے قبر کے سوالات بھی نہیں ہوتے. سبحان اللہ. اس مہینے میں شب قدر ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. سبحان اللہ. رمضان میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور رمضان کے دنوں میں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، گناہوں کی کمی ہوتی ہے. رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں. رمضان میں رمضان کی شان دیکھیے کہ قیامت میں قرآن اور رمضان شفاعت کریں گے. رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا. قرآن کہے گا یا رب میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں قیدی کو چھوڑتے تھے، مانگنے والوں کو عطا فرماتے تھے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ کرے ہم خوب کثرت کے ساتھ رمضان میں نیک کام کریں، گناہوں سے بچیں. قرآن میں اسلامی مہینوں میں ایک مہینے کا نام لیا گیا ہے. 12 مہینے اسلامی مہینے بھی، اور وہ مہینہ ہے رمضان. فضائل بھی رمضان کے بیان ہوئے. کسی اور مہینے کے نہ نام کا بیان ہوا نہ اس کے فضائل کا بیان ہوا. سبحان اللہ. اور رمضان میں سحری افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اور مرحبا رمضان المبارک میں 5 حروف ہیں، رے میم اردو کی ترکیب میں، ضاد الف نون. رے سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، اور ضاد سے مراد زمان الہی، الف سے مراد امان الہی، نون سے نور الہی. رمضان میں 5 اسپیشل خصوصی عبادات ہوتی ہیں. روزہ عبادت، تراویح عبادت، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادات. یہ عبادات خاص رمضان کی عبادات ہیں. تو جو سچے دل سے یہ 5 عبادات کرے گا وہ ان 5 انعامات کا مستحق ٹھہرے گا، حقدار ٹھہرے گا. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. فیض لے لو جلد کے، فیض لے لو جلد کے، دن کس کا مہمان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. رمضان مبارک میں نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان مبارک میں تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے.
رمضان مبارک میں ایک دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے۔ رمضان مبارک میں ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ تو رمضان کے علاوہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے۔ رمضان مبارک میں ایک رکعت نماز پڑھیں تو غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ اور رمضان مبارک میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کرے یہ رمضان ہمارا خوب 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 عبادات میں گزرے۔ کاش رمضان کے سارے روزے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ہمیں رکھنا نصیب ہوں۔ کاش نماز تراویح روز پڑھیں اور 20 کی 20 رکعت پڑھیں۔ کاش تلاوت قرآن کا معمول رہے۔ کاش روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ کاش ہم روزانہ ماہ رمضان مبارک میں 70 بار استغفار کریں۔ کاش روزانہ رمضان مبارک میں 166 ٹائمز ہم کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 مرتبہ۔ کاش ماہ رمضان میں روز ہم ایک رکوع تلاوت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کریں، اور صراط الجنان پڑھنے کا مشورہ دوں گا۔ کاش ہمارا یہ رمضان خوب 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 عبادت میں گزرے، عبادت میں گزرے کاش۔ اور کسی نے کتنی پیاری بات کہی، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے۔ اللہ پاک نے ہمیں بیکار نہیں بنایا۔ اور دیکھیے کہ یہ جانور پیدا کیے گئے ہمارے وفادار ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، سواریاں بھی کرتے ہیں، سامان بھی لوڈ کرتے ہیں، کھیتیاں سرسبز ہیں، پھل اگ رہے ہیں، سبزیاں اگ رہی ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہمارے جانور کھا رہے ہیں، اور چاند سورج تارے ہمیں روشنی دے رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے، اور ہمیں کس لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا۔ سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کا شرف عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں خوب خوب ہم آ گیا رمضان عبادت پر کمر باندھ لو، فیض لے لو جلد کہ دن 30 کا مہمان۔ اللہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔